بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الزواج کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی شادی سے متعلقہ جو احکامات ہیں، نکاح سے متعلقہ جو احکامات ہیں، اور اسی میں آگے چل کے پھر طلاق کا چیپٹر بھی آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے حکم الزواج، یعنی شادی کا حکم کیا ہے. شادی کا حکم جو ہے وہ ہر فرد کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا عمومی حکم ہے، باقی یہ ہے کہ مخصوص افراد کے اعتبار سے اس کا حکم تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو عمومی حکم شادی کا کیا ہے؟ وجوب کا ہے، کہ شادی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اس کا شرعی حکم یہی ہے. خاص طور پہ وہ شخص کہ جس کو برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. واجب سے مراد یہ ہے کہ فرض ہے اس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کو کیا کیا ہے؟ لازم قرار دیا. تو اگر حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ جی وہ حرام سے نہیں بچ پائے گا سوائے شادی کے، تو اب اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے. اور اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر کثرت سے روزے رکھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کے لیے، شرم و حیا کے لیے یہ بہت بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی بدکاری سے، ایڈلٹری سے انسان بچا رہتا ہے. اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو وہ مسلسل روزے رکھے. ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے روزے رکھنا، لیکن زیادہ بہتر ترجمہ کیا ہے؟ مسلسل روزے رکھنا. فعلیہ بالصوم، اس کے اوپر تو یوں سمجھو جیسے روزہ لازم ہو گیا، فرض ہو گیا. روزہ بھی لگا سکتے ہیں کہ حکم بھی لگا سکتے ہیں کہ پھر اس پہ فرض ہے روزہ؟ نہیں، یہ تو نہیں کہیں گے کہ روزہ رکھنا فرض ہے. ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بچنا چاہتا ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر مسلسل روزے رکھے، مسلسل تسلسل کے ساتھ. تو اصل میں انسان کی جو خواہشات ہیں وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو خواہش رکھی ہے جنس کی، اب ظاہری بات ہے اس کا تعلق کھانے پینے سے بہت زیادہ ہے. تو اگر وہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرے نا، اب ہمارے ہاں جیسے بعض نوجوان جو ہے وہ، اب تو یہ بہت بیماری عام ہو گئی ہے. خیر، یہ جو فوش سائٹس وغیرہ دیکھنا، اب بہت اس قسم کی کیوریز آتی ہیں، کویسچنز آتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں یہ عادت بہت عام ہو گئی ہے. اب وہ بچے نکل نہیں پاتے، ایک عجیب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب وہ کوئی 6 ماہ سال کی نہیں ہوتی، 8 10 سال کی ہوتی ہے. اب جب وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے پھر وہ شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. تو بہت بری صورتحال ہوتی ہے کہ انسان بس وہ کہتا ہے کہ جی صبح توبہ کی اور شام کو یہ حرکت کر ڈالی، شام کو توبہ کی، صبح کو یہ حرکت کر ڈالی. اب یہاں تک صورتحال یہ آتی ہے کہ انسان توبہ سے بھی تنگ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے یار بہتر ہے اب ایمان کو بھی چھوڑو. اب یہ صورتحال بن جاتی ہے اور ایمان سے بھی جاتا ہے. اب یہاں جو ہے نا بہت اہم چیز ہے نوٹ کرنے والی، کہ ایسا کوئی بھی بچہ ہے جس کو آپ نے سجیسٹ کرنا ہو کہ بھائی تم اس سے کیسے نکل سکتے ہو، جس کی یہ ایڈکشن جو ہے نا پرولانگ کر گئی ہے، بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اصل میں ہمیں نص سے رہنمائی لینی ہے نا، نصوص سے. مطلب آپ لوگ اب علماء بن رہے ہیں تو علماء کا کام یہی ہے کہ نصوص سے رہنمائی لیں، کیونکہ نص کی جو رہنمائی ہے نا وہ اصل میں اس کو اس مسئلے سے نکالے گی. تو سائیکالوجی والے ہیں، فلانے ہیں، تھراپیز کروا لیں، کاؤنسلنگ کروا لی، توبہ کر لی، نظریں مان لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، پر یہ ہے کہ نہیں، جان نہیں چھوٹ رہی. بہت بری صورتحال ہو جاتی ہے، انسان نہیں نکل پاتا. یہ جو رہنمائی ہے نا اس حدیث میں یہ بہت اہم ہے. روزے ہاں الٹیمیٹ گائیڈنس روزے والی. اب روزے میں بھی اصل مقصود کیا ہے؟ دیکھیں، اب اگر روزے میں وہ رسم روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، صبح دبا کے سحری کر لے، شام کو دبا کے افطاری کر لے، تو وہ وہیں پہ کھڑا ہے.
وہیں پہ کھڑا ہے. اصل کیا کام ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اس کی خواہش ہے جو بایولوجیکل نیڈ ہے، ایک اس کی خواہش ہے جو بایولوجیکل نیڈ ہے، اور ایک اس کی دماغ میں گھسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو تو بایولوجیکل نیڈ ہے، اس کے جسم کی ضرورت ہے، خواہش جیسے کھانا پینا انسان کے جسم کی ضرورت ہے، جنس انسان کے جسم کی ضرورت ہے، یہ بایولوجیکل نیڈ جو ہے انٹر لنکڈ ہے اس کی کھانے پینے سے. اگر وہ اپنا کھانا پینا ڈائٹ کنٹرول کر لے تو یہ اس کی خواہش بھڑکے گی نہیں، کنٹرول میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ روزے کے ذریعے سے. اور روزے میں بھی اصل مقصود یہ ہے کہ اس نے کھانے پینے کو کنٹرول، چٹخارے والی چیزیں نہ کھائیں، مثالوں والی چیزیں نہ کھائیں، سادہ اپنا کھانا پینا رکھے، اس کی بایولوجیکل نیڈ بہت حد تک کنٹرول میں آ جائے گی. یہ اصل میں حدیث کی رہنمائی ہے. تو سحری افطاری کرنا سنت ہے، لیکن سحری افطاری میں جو چیز کھائی جاتی ہے وہ بھی سنت کے مطابق اگر کھائی جائے پھر فرق پڑتا ہے. پھر اور یہ ہے کہ یہ مسلسل اگر وہ کرے، لوگ کہتے ہیں جی روزے بھی رکھے نہیں فرق پڑا. وہ روزے ہمارے ہاں جو آج کل کے روزے، یعنی مطلب غیر رمضان میں اگر جو ہے وہ لوگ 3 مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام، تو رمضان میں وہ کھانا 4 مرتبہ ہو جاتا ہے. تو اس روزے نے کیا فرق ڈالا؟ رمضان میں لوگوں کا ویٹ گین ہو جاتا ہے. ٹھیک، ہاں یہ بات ہے. تو وہ جو سموسہ پکوڑا جو ہے وہ پورے سال میں نہیں بنتا، وہ رمضان میں بنتا ہے ہمارے گھروں میں. تو اب روزے کے نام پہ بندہ مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو کھلانا پلانا نہ شروع کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اپنی جو ہے وہ بایولوجیکل جو نیڈ ہے اس کو وہ اس طرح سے ایڈریس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کی ذہنی ضرورت ہے. ذہنی ضرورت سے مراد یہ کہ جو اس کے دماغ میں گھس گیا. ہاں، کہتے ہیں پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے، جو بھوک انسان کی آنکھوں کی ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو جو خواہش اس کے دماغ میں گھس گئی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور دماغ میں جو گھستی ہے وہ ایک پرنسپل کے اوپر کام کرتی ہے، وہ ہے ابداع کا پرنسپل، کریٹیوٹی. ٹھیک ہے. تو جب بندہ کریٹیوٹی کی طرف جاتا ہے تو اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی. تو اپنی کریٹیوٹی کو جو ہے وہ کیا کرے، وہ ختم کرے، اس کو مارے، اس کو کل کرے. جب تک کل نہیں کرے گا اس کے دماغ سے نہیں نکلے گا، وہ اٹکا رہے گا. بھلے جو ہے وہ اب کہے کہ جی میں تھراپسٹ سے پھر کے آ گیا، کاؤنسلنگ والے، وہ سارے کاؤنسلنگ والے تو ماڈرن سائیکالوجی والے ہیں، ان کا تو دماغ ویسے ہی کام نہیں کرتا اس معاملے میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا علاج کرنا ہے؟ وہ تو مزید بندے کو بیمار بنا دیتے ہیں. صحیح بات نہیں سمجھا کریٹیوٹی جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں جو بھی فوش سائٹ جو ہے نا اس کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ نیا سے نیا دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ نیا سے نئے کی طرف جاتا ہے نا، یہ جیسے ہم کریٹیوٹی تخلیق کہہ رہے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دیکھیں جو آپ کے دماغ میں جو جسے کہتے ہیں نا وہ جو کیمیکل نکلتا ہے ڈوپامائن، وہ جب کیمیکل نکلتا ہے تو انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہے اس کیمیکل سے. ٹھیک ہے. ذہنی جو ہے وہ سکون ملتا ہے. وہ ڈوپامائن جو ہے ایک رسمی چیز سے نہیں نکلتا. جب آپ ایک رسمی چیز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پھر آپ جو ہے نا آپ کی جو لذت ہوتی ہے وہ ایک رسمی لذت ہوتی ہے. پھر اس کو مزید بڑھانے کے لیے وہ کیا، جیسے دیکھیں نا ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ تھوڑی سی لیتے ہیں، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آپ کو مزہ ہی نہیں آتا، پھر آپ بڑھاتے ہیں، ڈفرنٹ فلیور یوز کرتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی بڑھاتے ہیں، کوانٹٹی بھی بڑھاتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ ڈوپامائن جو ہے جس پرنسپل کے اوپر کھڑا ہے وہ کیا ہے، وہ کریشن کا پرنسپل ہے. نویلٹی بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نویلٹی سے جو ہے یعنی ابداع سے، نئی نئی چیزوں سے، یہ جسٹ ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ابداع انسان کے دماغ میں گھس جائے نا، نویلٹی گھس جائے اس ضرورت کے معاملے میں، پھر اس کا ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوتا. وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، وہ 4 شادیاں بھی کر لے گا اس کو اطمینان نہیں رہے گا. سیدھی سی بات ہے بھئی. اصل مسئلے کو آپ ایکسپلور کرو، اصل مسئلے کو فائنڈ کرو. ایک بایولوجیکل نیڈ ہے، بایولوجیکل نیڈ بالکل اور ہے، دماغی ضرورت اور چیز ہے. ہم نے کہا آنکھوں کی بھوک بالکل اور چیز ہے، آنکھوں کی بھوک کبھی نہیں مرتی. جسم کی بھوک، پیٹ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے.
سر اس طرح کی جتنی بھی ہیبٹ ہوتی ہے نا، ان کا ایک آسان سا حل جو ماہر بتاتے ہیں نا ایکسپرٹ، کہ بندے کو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ جو اس کا یعنی کہ اہم کام ہے اس کو انوالو کر کے دیں، یعنی کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے، اس سے اس کا یعنی کہ نا اس سے بہتر کام میں انوالو کر دیں. جو جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بندے کو کوئی ہیبٹ ہے تو وہ اس کو کسی ایسے کام میں انوالو کر دیں جیسے اس نے 1 ماہ میں اگر وہ کام کر لیا تو اس کو اتنی بڑی سینس آف اچیومنٹ کے لیے ریوارڈ دیا جائے ٹھیک گا. ہے، ایسے ہی ایسے ڈوپامین جو ہے وہ والا ڈوپامین اس کا وہاں پر ریلیز ہوگا تو اس سے اس کی وہ کہیں اور اس کا ریلیز ہونا شروع ہو جائے. اس کو اس سے اس بہتر کو کوئی اسپورٹس میں لگا دیں، ٹھیک ہے، جہاں اس کو ریوارڈز وغیرہ کو اچیومنٹس ملتی رہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہر ایک کا ایسا ماحول نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ایسا جو ہے وہ صحبت نہیں ہے، کمپنی نہیں ہے. تو اس کو جب آپ نکالیں گے تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ نکالیں گے. اس کو سب سے پہلے اس کی نویلٹی ختم کریں، ٹھیک ہے. تو نویلٹی سے پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ نکال کے لے کے آئیں. تیسری چیز جو ہے اسپرچویلٹی ہے، یعنی 3 ڈائمینشن میں آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ایک بایولوجیکل، وہ تو روزے کا ہے، اور دوسرا جب اس کے دماغ کو چڑھ گیا، جب دماغ کو چڑھ گیا تو پھر آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو نویلٹی سے نکالنا. یعنی کہ سائیکولوجیکل اور اسپرچوئل فزیکل بھی ہونا چاہیے، چاروں ہونی چاہیے سر. جی سر ایک آپ کہہ رہے ہیں بایولوجیکل، دوسرا بایولوجیکل ہے، دوسرا ہے سائیکولوجیکل ہے، تیسرا اسپرچوئل ہے. دیکھیں بایولوجیکلی تو آپ اس کو کریں گے نا، اس کی ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے، اس کو کہیں گے بھائی ڈائٹ اپنی سادہ رکھو، سادہ کھانا کھاؤ، چٹخارے مسالے دار چیزیں ایسی نہ کھاؤ جن سے خواہش بڑھتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. سادی چیزیں کھاؤ، سبزی وغیرہ کھاؤ، روٹی شوٹی کھاؤ، اور اتنی جس سے آہستہ آہستہ کم کرو. وہ بھی نہیں کہ اگر 2 روٹی دن میں کھانے کی عادت ہے تو اب آپ اس کو 1 روٹی پہ لگا دیں، نہیں، 1 نوالا کم کرو 2 دنوں میں، پھر اگلے 4 دنوں میں 1 نوالا کم کرو، آہستہ آہستہ. ایڈکشن اسی طرح سے ایڈکشن اس طرح سے نہیں ہے وہ ایک دم سے چھوڑ دیتا ہے. اصل میں وہ ایک دم سے جب وہ چھوڑتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 3 دن تو توبہ کرتا ہے، بڑے خوشو خضوع سے نماز پڑھتا ہے، چوتھے دن پھر اسی میں. یہ چیز اس کا سائیکل چلتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر ہے میں ایمان سے نکل جاؤں. لیکن بعض ایکسپیرینسز سیلف ایکسپیرینس ہے کہ فلپ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، اور وہ فلپ قائم رہتا ہے. ایسا بالکل جب تک نا اس کو کسی ایسی اگر کوئی قائم رہ جائے تو بہت بات ہے. اب مسئلہ یہ کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 10 سال سے توبہ کیے جا رہا ہوں، نکلنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں نکل پا رہا نا. جس کا تو ایک دم سے نکل گیا تو دیکھیں وہ تو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا بھی نہیں. اس نے تو چھوڑی تو وہ تو نکل گیا نا، وہ تو نکل گیا تو وہ تو پوچھے گا ہی نہیں. تو جو پوچھے گا تو وہ تو وہی پوچھے گا کہ جو پھنس گیا. اب اس کو کیسے نکالنا ہے کہ وہ جو اس کو ایک نا امیدی پیدا ہو گئی ہے اس کو آہستہ آہستہ نکالیں. سر اس کو کیا اس طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے جس طریقے پر وہ فلپ والا انسان نکلا؟ کیونکہ وہ جو فلپ والا نکلتا ہے وہ مطلب کہ اس کے نزدیک کسی اور چیز کی محبت پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. جب اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے پھر وہ ثانوی محبتیں وہ ساری وہ پھر خود ہی نکالنے کے طریقے تو 20 ہو سکتے ہیں نا، جو بھی کام کر جائے، ٹھیک ہے، نکالنے کے طریقے 20 ہو سکتے ہیں. اس طرح سے نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نکال لیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی مخصوص طریقہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اس کو نکال لیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ طریقہ ٹرائی کر لیا، وہ کر لیا، یہاں نہیں نکل رہا تو چلو یہاں سے بھائی ٹرائی کر لو، اس طرح سے نکال لو. تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک طریقے سے نکلے، سب کی ول پاور ایک جیسی نہیں ہے، سب کی جو ہے وہ عزیمت ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ڈرگ سے نکل آتے ہیں، بہت سارے نہیں نکل پاتے ڈرگ ایڈکشن سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، بہت سارے ایسے ہیں پورا ہر انسان ایک بالکل علیحدہ دنیا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک پرنسپل آپ نے ایک پہ اپلائی کیا آپ کہیں دوسرے پہ بھی اپلائی ہو جائے گا. دوسرے کے حالات بالکل ڈفرینٹ تھے، دوسری کی سوچیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. نہ میں اس کی پوری زندگی پچھلی اسٹڈی کر سکتا ہوں، نہ اس کا پورا ذہن، نہ اس کی ساری فیلنگ جان سکتا ہوں. اب یہ ہے کہ میں نے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ چلانا ہے، یہ نہیں چلا تو چلیں یہ چلا لیں، یہ چلا لیں. سر ویسے نس سے جو ہم پرنسپل لیتے ہیں وہ تو ایک ہی سب پر اپلائی کرتے ہیں. کیا نس سے جو ہم پرنسپل لیتے ہیں وہ تو ایک ہی اپلائی کرتے ہیں. وہ تو آپ کو بتایا نا کہ جیسے یہ ہے بایولوجیکل نیڈ ہے اس کی. ٹھیک ہے سر، یہ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روزے جو ہیں اس کی بایولوجیکل نیڈ کو کم کریں گے. ہاں، لیکن جو اس کے دماغ میں گھسا ہوا ہے نا وہ روزے نہیں ختم کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا. آنکھوں کی بھوک جو ہے نا
وہ اس کو سمجھانا پڑے گا. یہ سب سے بڑی تھراپی یہ ہے کہ وہ جو حدیث آتی ہے کہ 100 آدمی کو قتل کیا، وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دے. یہ سب سے بڑی تھراپی نہیں ہے؟ یہ بھی ہے بات، یہ بھی. اب ہر آدمی کے پاس حالات نہیں ہوتے جگہ چھوڑنے. سر یہ روزے والی جو آپ بات کریں بایولوجیکل نیڈ نہیں، یہ نفسیاتی کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے نا. جب آپ ڈائٹ کنٹرول کر لی، ڈائٹ کنٹرول ہونے سے آپ کے جذبات بھی کنٹرول ہوں گے، تو نفسیات آلریڈی آپ کے کنٹرول میں. بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی، بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس پہ علیحدہ کاؤنسلنگ. تیسری چیز اسپرچول ہے. اسپرچول سے مراد یہ ہے کہ جب انسان گناہ کی زندگی گزارتا ہے نا تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس کے بعض وجود پہ یا اس کے قلب کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یا اس کے ذہن کے اوپر وساوس کے راستے سے غالب آ جاتا ہے. جیسے قرآن نے تخبط کہا ہے، مطلب اس کو مخبوط الحواس بنا دیتا ہے شیطان. ٹھیک ہے، تو وہ جو شیطان کا اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، جسے ہم شیطان کی پوزیشن کہتے ہیں. کبھی پورا پوزیشن میں آ جاتا ہے، کبھی اس کا دماغ شیطان کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، کبھی اس کا دل آ جاتا ہے. تو اب اس کے اسپرچول ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اسپرچول ایشوز سب سے پہلے تو اس کی ول پاور ختم کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں اس کو روزہ رکھو، یار روزہ کیوں، نماز نہیں پڑھی جاتی روزہ رکھیں، یہ کون سا علاج ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مطلب اس کے اندر آپ کیسے، ایک عام آدمی وہ فرض نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھی جا رہا، تو آپ اسے کیسے آمادہ کر پائیں گے کہ جی وہ نفلی روزہ رکھنا آسان کام ہے. انسان خود سوچے میں نے کتنے رکھے ہیں، میں اس ایڈکشن میں نہیں ہوں اس کے باوجود میں نے کتنے رکھے ہیں. مشکل کام ہے نا. تو اب رمضان کے روزے انسان کے رہ جاتے ہیں تو پورے سال میں بقیہ 11 مہینوں میں جو ہے وہ ہوتا نہیں، انوائرمنٹ نہیں ہوتا، تو مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے رکھنا. تو یہ بھی آسان کام نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے آپ کا، پورا ماحول نہیں ہے، آپ سپورٹنگ ماحول نہیں ہے. تو اس لیے اب اس کی ول پاور کو مضبوط کرنا ہے، اسپرچولی اس کو مضبوط کرنا ہے. جب تک وہ اسپرچولی مضبوط نہیں ہوگا تو یہ محض ایک واز ہے کہ بھائی روزے رکھ لو، بس ایک بات آپ نے کر دی. ول پاور کا اصل مطلب کیا ہے، یعنی کہ لیٹرل میننگ کیا ہے؟ قوت ارادی. قوت ارادی دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ارادہ کرتے ہیں، سب لوگ ارادہ کرتے ہیں تہجد پڑھنے کا، کتنے پڑھ پاتے ہیں مجھے بتائیں؟ میکسیمم نہیں پڑھ پاتے نا. ارادہ بہت سو کا ہوتا، 1000 کا ارادہ ہوگا، شاید ان میں سے ایک آدھا پڑھ پاتا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. 1000 لوگ یہ سوچتے ہوں گے جن کا پیٹ نکل رہا ہے کہ صبح کی واک ہم نے شروع کرنی ہے، لیکن کتنے کر پاتے ہیں؟ اور جو کر پاتے ہیں وہ بھی 2-4 دن کرتے ہیں، اس کے بعد ریگولیرٹی نہیں آتی. یہ سارا کیوں چل رہا ہے؟ ول پاور. انسان کے اندر عزم کی کمی ہے، استقلال کی کمی ہے. اس کو وہ جو ہمارے ہاں پرانے حکمت والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے قوت غریزی، قوت حرارت اس کو، یعنی زندگی کی طاقت. بہرحال وہ اس کو اپنی اصطلاحات میں سمجھاتے ہیں. تو یہ جو قوت ارادی ہے نا یہ بہت ضروری ہے. قوت ارادی ہی آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. جتنی آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی تو اتنا آپ پریکٹسنگ ہوں گے. جتنا آپ کی قوت ارادی میں عزم ہلال ہوگا، کمزوری ہوگی، اتنا آپ وہ کام بس سوچ سکتے ہیں. یعنی نیکی سوچنے والے بہت ہیں لیکن کرنے والے کتنے؟ نہ ہونے کے برابر. سر یہ قوت ارادی پہ یہی تو کویسچن ہے، یہ کس طرح بڑھے گا؟ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑھتی ہے صحبت سے. قوت ارادی کہاں بڑھتی ہے؟ صحبت سے. تو اس کے لیے اس کو سجیسٹ کریں صحبت صالحین. اپنے ارد گرد کہیں نیک لوگوں کا حلقہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو. کوئی درس قرآن کا حلقہ ہے وہ جوائن کر لو. یعنی کہ جو آپ نیکی کا کام سوچ رہے ہیں آپ کی اس کام کی طرح اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کی کمپنی میں بیٹھیں. کوئی بھی نیک لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، تبلیغ والے ہیں، تنظیم اسلامی والے ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، جماعت الدعوہ والے ہیں، کوئی بھی ہیں نیک لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں. اکیلا بندہ اس کی سب سے مشکل کام تو یہی ہے. تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں. دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے فرق پڑتا ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. قوت ارادی کا تعلق ہے ایمان سے. جس قدر ایمان بڑھتا ہے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے قوت ارادی بھی کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ہم اس قوت ارادی کی بات کریں جس کا تعلق دین سے ہے، دنیا والی نہیں. دنیا والی تو پھر اپنا اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. ٹھیک ہے، تو دین کے جو آپ نے فیصلے لینے ہیں، جو دینی کام آپ نے کرنے ہیں، جو دینی شخصیت آپ نے تعمیر کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ سر وہ یہی تو وہی آپ جو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کمپنی بعض لوگوں کو ملتی نہیں ہے، یا فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کمپنی میں آنا چاہتا بھی ہے تو وہ اگلا نہیں ٹائم دیتا. میں تو ٹائم دے رہا ہوں، اگلا نہیں دینا چاہ رہا، تو اس میں پھر کیا کریں؟ دیکھیں بہت سے لوگوں کی، جیسے دیکھیں تبلیغ والے
ان کے حلقے لگے ہوتے ہیں, درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں, بہت سی مطلب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں آپ کے پاس. اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے فلاں کی کمپنی میں ہی بیٹھنا ہے. ہاں مطلب ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ جی میں نے جو ہے وہ امام کعبہ کے پاس ہی بیٹھنا ہے. نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو وہ اپرچونیٹی اویلیبل جو اس کو اویلیبل ہے. مثال کے طور پہ اس میں بہت ہمبل رہے نا, آپ اس کو کہیں بھائی آپ کے دوستوں میں سے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس کو یہ عادت نہیں ہے, وہ اس سے بچا ہوا ہے. آپ کے دوستوں میں کوئی اچھا ہوگا, 5 وقتہ نمازی ہوگا. اچھا آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی اچھا نمازی ہوگا, بابا جی, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں نماز کے بعد 5-7 منٹ کہ مجھے کوئی اچھی باتیں بتائیں. کمپنی سے مراد اس کو سمپل رکھیں. کوئی پیر صاحب کی کمپنی ہم نے مطلب ان کی مجلس میں تھوڑی جا کے بیٹھنا ہے کہ جس سے فرق پڑے گا. یہ جو دینی حلقوں کے اندر جو لوگ ہیں جو ڈی فیم باعث بنتے ہیں مدارس کے لیے, یا ہم ان کی بات نہیں کر رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی جو صالح, جو آپ کی نظروں میں صالح ہو. ہاں نہیں مطلب کہ ان کو تو اسی صحبت میں رہ رہے ہیں نا, کہ وہ صحبت ان کو تو کوئی فائدہ نہ دے سکے. جو ایک ریلیجیس کمیونٹی میں ایسے افراد ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی فائدہ نہیں ہوا, منافق کے منافق رہے. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اب آپ بتائیں. یہ فرق یہ ہے, یہ فرق اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو صحیح ہونا چاہتا ہے اس کو صحبت سے فائدہ ہوتا ہے. طلب اصل بات یہ کہ جو صحیح ہونا چاہتا ہے اس کو صحبت فائدہ دیتی ہے, جو صحیح نہیں ہونا چاہتا اس کو صحبت فائدہ نہیں دیتی. تو جو نکلنا چاہتا ہے, ہاں اصل بات یہ ہے کہ جو اس سرکل سے برائی سے نکلنا چاہتا ہے اس کو آپ نکال پائیں گے نا. جو نکلنا ہی نہیں چاہتا اس کو آپ کیا نکال پائیں گے؟ سیم کیس اگر ڈاکٹر دوائی دے تو مریض اگر ٹھیک ہونا نہیں چاہتا جتنی مرضی وہ اس کو ایسے ہی اور چل یہ بھی ہے نا کہ یہ چاروں فیکٹرز ایک ساتھ کام کریں, نہ کہ صرف ایک ہی فیکٹر. ایسے اچھا سر, آپ ہلکا سا سمرائز کر دیں گے بایولوجیکل اس کو, روزے اسپریچولی اس کو صحبت صالحین میں بیٹھے. صحبت صالحین سے مراد ضروری نہیں کہ مطلب نیک لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں جو آپ سے نیک ہوں. آپ یوں کہہ لیں ریلیٹیولی آپ کہیں سمجھے کہ آپ سے کچھ جو بھی نیک ہیں آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں. دوسرے لفظوں میں کریکٹر فل لوگ. اور تیسرا جو ہے سائیکولوجیکلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے نہیں, سائیکالوجسٹ دیکھیں ہر بندہ بائی برتھ سائیکالوجسٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. ہر بندہ جو ہے وہ پیدائشی طور پہ سائیکالوجسٹ ہے. کوئی اچھا بندہ جو ذہن کی جو ہے وہ ورکنگ کو سمجھتا ہو, ٹھیک ہے, پڑھا لکھا بندہ ہو. نہیں کوئی لازمی نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بعض بزرگ جو ہے وہ بہت اچھے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. سر وہ زندگی پڑھے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے کا مطلب یہ تو اب تو یہ سائیکالوجی تو ہمارے یہاں انہوں نے ایک رسم بنا دی. مجھے یاد ہے ہمارے کانسرٹس میں نا انہوں نے بچوں کی اسٹوڈنٹس کے لیے نا ایک بنایا اپنا ریہیبلیشن سینٹر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, کہ اسٹوڈنٹس وہاں آ کے جو ہے وہ سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا کہ اسٹوڈنٹس وہاں آئیں اور ٹیچرس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں کہ جی ہمارے یہ نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں, جیسے کہ ہوتے ہیں بہرحال. اور اب اکثر بچے جو ہے نا وہ میرے پاس آتے تھے وہاں, تو سر ہم نے آپ سے نا اپنے مسائل ڈسکس کرنے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ یار آپ جاؤ, وہ سینٹر بنا ہوا ہے, کیونکہ میں بھی مصروف ہوتا تھا, یار سینٹر بنا ہوا ہے تو آپ وہاں جائیں تو وہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے. نہیں سر ہم وہاں سے ہو کے آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ مذہبی لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا ایج حاصل ہے مذہبی لوگوں کا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ مذہب کا کوئی ٹیگ لگا ہوا ہے تو آپ کو بڑا, لوگ آپ کے اوپر جتنا ٹرسٹ اور اعتماد کرتے ہیں اور آپ سے جس طرح سے شیئرنگ کرتے ہیں وہاں وہ جا کے نہیں کرتے. پہلی بات ہے ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں قائم ہوتا, وہ اسے صحیح بات ہی نہیں بتاتا. ہاں وہ اس کو صحیح بات ہی نہیں, پوری بات ہی نہیں بتاتا. اور مذہبی آدمی کے پاس پہلی مجلس میں کھل کے ساری سٹوری سنا دیتا ہے. ہاں اللہ کے نام پہ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے کہ مذہبی آدمی جو رول پلے کر سکتا ہے ایز اے سائیکالوجسٹ, یہ سائیکالوجسٹ نہیں کر سکتا. وہاں تو وہ پہلے جا کے اس کو تو ایک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے, وہ اس کو ادر سمجھ رہا ہوتا ہے. موسٹ آف دی ٹائم یہ جو ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ, ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اپنا شیئر کرنا بھی مشکل لگ رہا ہو. ہاں بعض اوقات ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک پروفیشنل سا انداز ان کا ہوتا ہے کہ وہ شیئرنگ کرنا بھی مشکل ہے. پرسپیکٹیو میں جو ایک آپ کا ہولیہ ہوتا ہے وہ بہت افیکٹ کریٹ کرتا ہے. ہیو سین دیٹ کہ وہ جو ایک جو اسپیشلسٹ جس طرح ہم سائیکالوجسٹ کی بات کریں, ان کا ہولیہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نارمل فیملی بیک گراؤنڈ سے ہو تو ویسے ہی کمفرٹیبل فیل بھی نہیں کر رہا ہوتا اپنے سارے مسائل کو. ایسے ہی
तो ऐसे ये वाकई इस्लामिक पर्सनालिटीज़ के साथ जो है ना वो एक एज है उनके पास कि अल्लाह का नाम जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा और होता है। कहीं ना कहीं सर एक बीइंग मुस्लिम वो एक उसके अंदर एक होती भी है कमी कि वो उससे सेटिस्फाई होते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला मुझे इतना बुरा नहीं समझते होंगे, ये चीज़ वाकई फ़ायदा दे जाती है। यूरोप में तो देखे ना एक मतलब सदियों तक ये मामला रहा कि प्रीस्ट या पादरी के पास जाके लोग अपने गुनाहों का इकरार करते रहे, ठीक है। तो ये बात चलें, तो इसलिए अगर उलमा वगैरह कुछ थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ लेना तो ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं बनिस्बत इस साइकोलॉजिस्ट के। सर बुक्स भी रिकमेंड करते हैं अगर आप साइकोलॉजी में Psychology पढ़ते हैं, मुझे from पता है Islamic आपके perspective इंटरेस्ट भी है। बुक्स नहीं, आप शख्सियात को पढ़ें। सर बुक ना हमारी साइकोलॉजी को आउटलाइन कर देती है, हमें टर्म का पता चल जाता है, बस ये है। बाकी साइकोलॉजी तो सीखने से आती है लोगों के बिहेवियर से, समझ गए। अब तो खैर ज़्यादा ना साइकोलॉजी को इन्होंने क्वांटिटेटिव बना दिया है। तो पहले जब फ्राइड वगैरह थे, योंग और ये फ्राइड वगैरह, तो इन लोगों में जो है वो गहराई है, ख़ास तौर पे फ्राइड में काफ़ी गहराई है। तो इन लोगों को पढ़ें आप। शहजाद अहमद या हाँ शहजाद अहमद ही मेरे ख़्याल में नाम है, उनकी किताब अच्छी है फ्राइड पे, फ्राइड के नाम से ही है, अच्छी किताब लिखी। चलें बहरहाल, एक ये है कि निकाह जो है वो क्या है, वो फ़र्ज़ है, ठीक है, और दूसरा ये है कि निकाह मुस्तहब है यानी रिकमेंडेड है। सुनन बैकी की रवायत है कि निकाह करो, क़यामत वाले दिन तुम्हारी कसरत पे मैं क्या करूँगा, फ़ख्र करूँगा। और नसारा जैसी रहबानियत इख्तियार ना करो। नसारा में यानी क्रिश्चियंस में रहबानियत यानी उनके यहाँ नन्स और जो प्रीस्ट होते थे तो वो शादियाँ नहीं करते थे, अपने आप को वफ़ कर देते थे चर्च के लिए, तो उनके यहाँ ये रस्म व रवाज था, लेकिन इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। और हज़रत उमर ने कहा कि जो शादी है, जो निकाह है, ये आपको आजिज़ी से भी दूर कर देता है और फिस्क व फुजूर से भी, यानी बीवी आपको आजिज़ भी नहीं रहने देगी कि हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, कुछ करे ना, ठीक है, तो हरकत में रखेगी उसको, है कोई किसी न किसी काम पे लगा देगी। तो आजिज़ी से भी इंसान बच जाता है। आजिज़ी से मुराद ये हम्बलनेस नहीं है, हाँ, वो जो हमारे हैं जो किसी काम का नहीं होता ना बंदा, वेलेपन से, ठीक है, तो वेलेपन से भी बच जाओगे और दूसरा यह है कि फिस्क व फुजूर से भी बच जाओगे। शादीशुदा आदमी मसरूफ़ हो जाता है ना, ठीक। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल इन्होंने नकल किया कि इंसान की इबादत शादी के बगैर मुकम्मल नहीं होती, यानी शादी से पहले की इबादत में और शादी की बाद की इबादत में बहुत फ़र्क होता है। यानी जो तवज्जो इल्लल्लाह शादी के बाद हासिल होती है वो शादी से पहले नहीं होती अल्लाह की तरफ। तो गोया आपकी इबादत, उसकी तकमील भी निकाह के साथ जुड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है इंसान के जहन पे हर वक्त जो है वो ख्वाहिशात सवार हैं, ठीक है, ख़यालात सवार हैं, तो ऐसे में सबके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे भी नौजवान होंगे कि वो शादी से पहले भी अल्लाह की तरफ उनकी रग़बत अच्छी होगी, लेकिन हम आम तौर पे बात कर रहे हैं कि जैसा एक माहौल है और जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं हम, तो उनकी बात कर रहे हैं, आम जनरल सोसाइटी की। अच्छे लोग भी हैं। तो आम हालात में क्या है, एक तो हमने कहा कि सिनेरियो ये है कि उसको गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, तो फिर तो निकाह क्या है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। और अगर गुनाह में पड़ने का अंदेशा नहीं है, वो बंदा कहता है नहीं मुझे गुनाह में पड़ने का अंदेशा नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस काम चल रहा है, मैं मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो फिर निकाह उसके लिए भी रिकमेंडेड है, मुस्तहब है, वाजिब ना कहें लेकिन फिर भी उसके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि गैर शादीशुदा ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी है, क्योंकि इससे ईमान की तकमील भी होती है, इंसान की इबादत में भी बेहतरी पैदा होती है। यानी वो कहे ना कि इबादत तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, नहीं, बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। और इस्लाम में इसी चीज़, हमने कहा था ना कि इस्लाम यही कहता है कि भरपूर लाइफ गुजारो, भरपूर ज़िंदगी गुजारो। नेक्स्ट क्या है, शादी जो है वो बाज़ सूरतों में हराम भी हो सकती है, ख़ास तौर पे उस वक़्त जबकि इंसान के अंदर अहलियत ना हो अपने फ़राइज़ अदा करने की। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी कोई शख्स वो बीमार है, नामर्द है, ठीक है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है,
تو اب اس کے لیے شادی پھر الاؤڈ نہیں ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مرد ہے جو کہ نان نفقی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے لیے بھی شادی الاؤڈ نہیں. یہ تو ایک بنیادی فرض ہے نا اس کا کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے. تو اگر وہ بیوی کا خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتا تو آپ اس کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ جی سر، قرآن میں اس طرح کہا گیا کہ اپنے غلاموں کا مطلب نکاح کرا، اس کے پاس کیا دولت ہوتی ہے تو وہ خرچہ پھر مالک اٹھائے گا نا. ہاں، تو اگر والدین جو ہے وہ خرچ اٹھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں اب بیوی کو نا وہ تنگی نہیں کرنی چاہیے. مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے جو ہے وہ کافی زیادہ وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ الجھ پڑی اپنے شوہر کے حوالے سے نا بات کرتے ہی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شوہر جو ہے وہ اچھی فیملی سے تھے، اپنا بزنس وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، والد صاحب بھی ان کے بہت ایکٹیو تھے. تو وہ جب اپنی بیگم صاحبہ کو بیاہ کے اپنے گھر میں لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور اچھی فیملی تھی، کھاتی پیتی فیملی تھی. تو اب وہ جو گھر کے کام کاج تھے وہ اب بیٹے اور باپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو بیٹا جو ہے وہ ابا جی کو کہہ دیتا تھا کہ جی یہ کام بھی کر دیجیے گا، یہ بھی کر دیجیے گا، تو ابا جی سارے کام کر دیتے تھے. تو اب وہ بیوی کہے کہ جی یہ شوہر میرا ذمہ داری نہیں اٹھاتا، میری ذمہ داری نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ کون سا کام ہے جو اس کا نہیں ہو رہا. وہ کہتی ہے نہیں اس کے ابا جی کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا. تو میں اس کو سمجھاؤں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ابا جی سے وہ کام کروا لے، وہ اپنے ملازم سے کروا لے، تم نے خود اسی سے کروانا ہے. تو اس پہ عورت کو مطمئن ہونا چاہیے. اس کو یہ ہو کہ بس ٹھیک ہے میرے کام ہو رہے ہیں، جو میری ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اب بجلی کا بل ضرور شوہر ہی جا کے جمع کروائے، جمع ہونا چاہیے، بس ٹھیک ہے بات ختم ہوگی. تو اس معاملے میں جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو بعض عورتیں یہ اس میں کر لیتی ہیں نا کہ جی نہیں، یہ اس کی ذمہ داری پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کسی طرح سے بھی پوری کر دے، یہ نہیں کہ وہ خود سے ہی کرے. سر اس میں ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ خواتین کی طرف سے یہ جو بات ہے وہ سائیکولوجیکلی یہ آتا ہے کہ وہ اس بندے کی، جیسے وہ اس کے سسر ہے، فادر ان لا ہے، وہ ان کی احسان مند ہو جاتی ہے کہ میرے کام کرتے ہیں. یہ آ جاتا ہے تھوڑا سا نا کہ اگر وہ کچھ نو بھی ان کو کہنا چاہتی ہے تو وہ نہیں کہہ پائے گی، یا کوئی اور رشتہ ہے دیور کا یا جیٹ کا وہ کام کر رہے ہیں تو زیر بار آ جاتی ہے کہ یہ احسان مند ہو جاتی ہے. پر سر یہ میں ان کو سیکنڈ اس لیے کروں گی کہ ایک لیڈی کا مجھے پتا، ان کا یہی ایشو تھا کہ سسر جو تھے وہ فائنینس کر رہے تھے، بیٹا پڑھ رہا تھا، شادی کر دی کہ جی بچے کی معاشرت ہے جو یہ پڑھتے ہوئے ٹائم نہیں کرنا. اب وہ لڑکی کا یہ کہنا تھا تم اپنے باپ کے ٹکڑوں پہ پڑھتے ہو، مطلب وہ اس چیز کو، کیونکہ فادر ان لو اتنا نہ بھی کرتے ہو لیکن مدر ان لو کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کے کرتی ہیں کہ بھئی میرے میاں کی کمائی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا تھوڑا واقعی دونوں طرف کے لیے ضروری ہے. دو چیزیں اصل میں دیکھیے، فائنینس تو جو ہے نا وہ تو بچے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. تو اگر عورت جو ہے وہ کسی ایسے گھر میں آئے گی جہاں پہ فائنینس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی مدر ان لا نے، فادر ان لا نے، ساس سسر نے اٹھائی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں اس کو نیچا ہو کے رہنا پڑے گا. یا تو وہ وہاں آئی نا، جب وہ سب چیز کو سمجھ رہی ہے تو وہاں وہ آئی نا، ٹھیک ہے. تو یہاں تو یہ بات بنتی ہے. ہم ایک دوسری بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ گھر کے کام کاج وغیرہ، ٹھیک ہے، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، کہیں لے کے جانا ہے، اب مجھے شوہر ہی لے کے جائے، وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں آپ، ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ شوہر جو ہے نا وہ خود یہ کام کہے، ڈرائیور سے کہے، ملازم سے کہے، اپنے دوست کے ذریعے کروا دے، اپنے ابا جی سے کروا لے، اپنی بہن سے کروا لے. اب اس میں زیادہ اپنے ذہن پہ یہ بات لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو نہیں کہنا پڑ رہا نا، ٹھیک ہے. تو آپ کو شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات آ رہی ہے تو وہ آرام سے یہ کہہ کے نکل سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے کون سا آپ کو کہا ہے کہ آپ میرا کام کریں، یا آپ نے میرے کہنے پہ کون سا میرا کام کیا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بھائی کے کہنے پہ کیا، آپ نے اپنے بیٹے کے، اور وہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ابا جی کے بھی کام، کوئی کسی کے کام نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. وہ ان کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے دنیا کے کام اسی طرح سے چلتے ہیں. شوہروں کو اس طرح سے باؤنڈ کرنا کہ وہ ہر کام خود کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ فائنینشلی اگر آپ مطلب فادر ان لا، مدر ان لا کے گھر میں آ کے کوئی خاتون بیٹھ جاتی ہے تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں جا کے رہے،
اور شوہر اس کی فائنینشیلی ذمہ داری اٹھائے. یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کے پھر زیر بار آئے گی. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ سمجھنا کہ میں زیر بار آ گئی تو وہ بھی مناسب. الزواج الحرام یعنی حرام شادی کی ہم بات کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ نان نفقہ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر مرد کو جو ہے وہ شادی میں پہل نہیں کرنی چاہیے. ہاں نان نفقہ خود اٹھا لے یا اس کے گھر والے اٹھا لیں, لیکن اگر اس کے گھر والے اٹھائیں گے تو وہ شرعی طور پہ تو اس کی گنجائش ہے, لیکن لڑکی زیر بار آئے گی. وہ پھر لڑکی کے اوپر ہے, اس کے لیے واضح کر دیں. تو اگر وہ تیار ہے تو پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی, ہمیں کیا مسئلہ ہے, سیدھی سی بات ہے نہ, ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ شادی میں چیٹنگ نہ کرے. چیٹنگ سے مراد یہی ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اب وہ کرائے کے مکان کو اپنا مکان شو کر دیں گے, یا پھر کوئی بہت اچھی جگہ پہ مکان لے لیں گے حالانکہ اپنی وہ صلاحیت نہیں ہوگی. تو اب اس طرح سے کہ جی اچھی جگہ پہ ہمارا رشتہ ہو جائے. اب وہ اچھی جگہ پہ رشتہ تو ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ جسے کہتے ہیں پھیک پڑ جاتی ہے. وہ جب چیزیں واضح ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا. یا مردوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے, مردوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی اپنی جاب بہت اچھی شو کر دیتے ہیں, میری اتنی آمدن ہے, میری اتنی انکم ہے. اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. لڑکا دبئی میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب دبئی پتہ چلے کہ جی یہ تو پتوں کے ساتھ جو آگے گاؤں کا نام دبئی تھا جہاں وہ کام کرتا تھا. ہاں تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ غلط بیانی کی جاتی ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے, مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے, عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ ٹھیک نہیں. ایون کہ کوئی بیماری ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مرض ہے تو وہ بھی بتانا چاہیے. بحث آتی ہے جی لڑکی کا سر وہ تصویر میں رنگ فیل کر کے دکھایا جاتا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے نا. یہ بھی دیکھیں تصویر میں تو ظاہری بات ہے لڑکے کا رنگ بھی جو ہے وہ ہاں وہ تو ایسے ہی نظر آتا ہے. سر میک اپ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ میک اپ دھوکہ, آرٹیفیشل میک اپ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جسمانی جو عیب ہے نا, جو جسمانی عیب ہے, کوئی بھی عیب ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی عارضہ لاحق ہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ ہے کہ جی کینسر پیشنٹ ہے, آپ دیکھیں یہ سیریس ہے نا, کوئی ٹی بی کا مریض ہے, ہیپاٹائٹس ہے, تو یہ مرض بتانا چاہیے, اگلے کو بتا دینا چاہیے کہ یہ مسائل, ٹھیک ہے, اس کو چھپانا. ہاں چھوٹے موٹے مسئلے وہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا جی میرا وہ فلاں نمبر والا دانت خراب ہے ٹھیک ہے, اب چلتا رہتا ہے بچے. سر ویسے کوئی کینسر پیشنٹ اپنے آپ کو بتا گئے اس کی شادی تو کینسل کروا رہے ہیں ڈائریکٹلی, کوئی کون کرے گا سر؟ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو تو بتائے. دیکھیں اتنا چھوٹا مسئلہ کہ جس کو کوئی مطلب ہاں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرے گا. ہاں کوئی بڑا مسئلہ ہے بیماری کا, جسے سیریس کہتے ہیں, ہاں سیریس ہو, ٹھیک ہے, کوئی ایسی بیماری ہو, ہاں یا متعدی بیماری ہو جو دوسرے کو لگ سکتی ہو, ہاں کرونک ہو, دائمی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ بتانا چاہیے, ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے مسئلے تو دیکھیں سب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. سب چیزوں کا حل تو پھر قرآن و سنت ہی ہے, قرآن اور سنت ہی ہے. تو اس پہ آدمی اگر وہ اس کو جاننے اور ماننے والا پڑھنے والا ہے تو پھر ان میں یہ صفات ہو سکتی ہیں, ورنہ آج کل تو یہ جو ہے نا. سر ایک اور سوال یہاں بنتا ہے جی سر, وہ جسمانی مرض کی تو بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ذہنی بھی ہوتے ہیں اور اسپریچول بھی ہوتے ہیں. ہاں ذہنی مرض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو ذہنی مسائل ہیں, یہ بہت اہم بات ہے انہوں نے کی. بعض اوقات دیکھیں دورے پڑتے ہیں, مرگی کے دورے پڑتے ہیں, بتانا چاہیے, ہاں بتانا چاہیے, ٹھیک ہے. چھوٹا موٹا مسئلہ جی مجھے جو ہے وہ ٹینشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, سب کو ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن کچھ جنہیں کہتے ہیں نا کہ مینٹل ڈس آرڈر جسے آپ کہتے ہیں, جو مینٹل ڈس آرڈر میں آتا ہے نا, شیزوفرینیا بھی ہے, ڈائمینشیا ہے, یا اس طرح کے اور ہیں, وہ چیزیں جو ہے وہ بتانی چاہیے. بعض لوگوں کو او سی ڈی زیادہ ہو جاتی ہے, اچھا ان کے لیے بھی نا پھر مشکل ہوتا ہے یہ زواج کے رشتے کو چلانا, وہ بھی بتا دینا چاہیے. نیکسٹ کیا ہے, مکروہ, یعنی شادی جو ہے وہ کیا ہے, وہ مکروہ ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مکروہ ہوگی, ٹھیک ہے. جب اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے پھر تو حرام ہے, لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری ادا تو کر سکتا ہو
لیکن وہ کہے کہ جی بس بھائی آن آف چلتا رہے گا بس ٹھیک ہے. ہاں میں ذمہ داری لیتا نہیں ہوں, ادا تو کر سکتا ہوں لیکن میں لے ہی نہیں سکتا. اس میں دونوں پارٹیز راضی ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کراہت ہے. یعنی ایک مرد ہے وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے خرچہ شرچہ میں بس دے دیا کروں گا, بس جتنا ہوگا دے دوں گا, بس ٹھیک ہے دے دوں گا. مطلب اب یہ نہیں کہ وہ نہیں اپنی آمدن کے مطابق نہیں دے رہا, ٹھیک ہے آن آف اس کو چلاتا رہا, تو اس میں پھر کراہت ہے. اس بات کو صحیح سمجھا نہیں ہے, یعنی اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا نہ کرے, ٹھیک ہے, یعنی کرنے کا اہل ہو لیکن کرے نا. اور اس پہ دونوں پارٹیز ایگری بھی. جیسے ہمارے یہاں دیکھیں گھر دماد ہے. گھر دماد کیا ہے, مطلب وہ ہمارے یہاں ہے نا, ٹھیک ہے اب ایک گالی بھی بنی ہوئی ہے لیکن اس کی صورتیں تو ہوتی ہیں نا. تو اب یہ تو مکروہ ہے نا, سیدھی سی بات ہے. گھر دماغ مکروہ ہے, ظاہری بات. آپ کیا اس کو واجب بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کراہت تو اس میں ہے, معاشرتی کراہت بھی ہے. عورت کو مرد کے گھر جانا چاہیے, نہ کہ مرد جو ہے وہ بیاہ کے عورت کے گھر آ جائے. غلط ہے نا, بالکل آپ نے غلط اس کو چلا دیا. سر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اب رہے تھے گھر, وہی تو رہے تھے 10 سال, پتہ نہیں وہ تو اصل میں تو اجرت پہ رہے تھے نا. اصل بات یہ کہ اجرت پہ رہے تھے. وہ ہم نے اجرت کے بدلے تو ان کو نکاح ہوا تھا نا ان کا. شادی کے بعد پھر آگے تھے. کمپنی میں اگر جاب مل جاتی تو پھر وہ اپنے دوسرے کا لیکن ان کی رخصتی تو بعد میں نہیں ہے نا. شادی کے بعد تو وہ وہاں سے شفٹ کر گئے. تو اصل میں تو وہ وہاں جاب کر رہے تھے. لیکن نکاح ملتے ہیں تو ٹھیک ہے جاب کر. یوفیلو کا کیا معنی ہے, یا زاد المکروہ کے اندر جو ہے یوفیلو, جی کیونکہ انہوں نے تو یہاں لکھا ہے کہ وہ کھانے کی سخت نہیں رکھتا اور پھر ایکسیپٹ کر لیا جائے یہ ریلیشن. ہاں مطلب یہی ہے کہ نہیں سخت اور استطاعت تو رکھتا ہوں لیکن کرے نا, مطلب یہ مراد ہے. سر کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور لڑکی کے پیرنٹس اچھے ہیں, رحم دل ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, اس میں تو کراہت نہیں ہے. دیکھیں بات پھر جو ابھی بات آ رہی تھی نا کہ جس طرح لڑکی کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ساس سسر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں یا ان کے گھر میں لڑکی بیٹھی ہے تو وہ اپنا دباؤ ڈالتے ہیں. تو جب داماد جو ہے وہ اپنی بیوی کے خرچے پہ پلے گا, سیدھی سی بات ہے, تو یا اپنے سسرال والوں کے خرچے پہ بیوی دبائے گی, سیدھی سی بات ہے. ایون کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ جاب کرتی ہے اور گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ بتائے گی کہ جی میں ہوں, بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو فرق پڑے گا, سیدھی بات, یہ مرد کی طرف سے نہیں پڑتا, عورتوں کی طرف سے بھی پڑتا ہے. تو وہ تو بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں نوجوانوں کو کہ جی کسی امیر فیملی میں شادی کر لیں, ٹھیک ہے, اور میرے سارے جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل کیا حل ہو جائیں گے, مسائل تو سارے پیدا ہوں گے اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ حل ہوگا, 20 مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ فائنینشلی آپ سے زیادہ مضبوط ہو اور آپ وہاں نکاح کریں. آپ ایسی فیملی میں نکاح کریں جو آپ سے فائنینشلی زیادہ مضبوط ہو. اس سے آپ یا تو اللہ کے ولی بن جائیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر بالکل ہی جو ہے وہ دین سے جائیں گے, ہاں سوسائڈ کر لیں گے. کوئی تیسری صورت کوئی نہیں ہے, ٹھیک. اللہ کے ولی تک کیسے بننے کی مطلب اگر صبر کر لیا تو اللہ کے ولی, صبر نہ کر سکے تو پھر سوسائڈ ہے. اتنے نفسیاتی مسائل آئے ہیں, کیوں نہیں آئیں گے, سیدھی سی بات. دیکھیں جو خرچ کرتا ہے اس نے اپنا ہاتھ اوپر رکھنا ہے. ہاں ویسے تو نیچرل سیدھی سی بات, ذمہ داری ہے نا یہ, ویسے ڈومیننس میں خرچہ دینا. تو ہاں مرد کی ڈومیننس اسی لیے ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. اگر عورت خرچ کرے گی تو اس کا ہاتھ اوپر رہے گا. تو اب یا تو وہ چھوٹا بن کے رہے گا اگر عورت کے سامنے مرد, تو ظاہر بات ہے اس کے ذہنی مسائل نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہو جائے گا, ویسے ہی اس کی زمین بن کے رہے. پھر جو ہے وہ جیسے کہ رن مرید بن کے ہمارے پھر ذہنی مسائل تو اس کے پیدا ہوں گے. اب یا تو صبر کر کے رہے یا پھر ذہنی مسائل اس کے پیدا ہوئے ہیں کہ آدمی کی نیچر میں نہیں ہے. بالکل مرد کی فطرت میں نہیں ہے. اچھا یہ بات بھی ہے کہ عورت کی فطرت میں بھی نہیں ہے کہ وہ مرد پہ ڈومیننس کرے. عورت کی فطرت میں بھی, یعنی عورت کو حقیقی خوشی اسی میں ملتی ہے کہ مرد اس کی ذمہ داری اٹھائے اور وہ اس کو پیچھے چلے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں مطلب اس کی وہ کمپلیکیشن ہے نا, طبیعت مزاج میں کمپلیکیشن ہے, وہ چاہتی یہی ہے کہ ذمہ داری یہ اٹھائے. لیکن میرے اوپر ایسے امپوزمنٹ نہ کرے کوئی چیز. نہیں راؤ صاحب, ایسے میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے, بعض نے اکثر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا میاں
पावरफुल हो, उन पे हुक्म चलाए। हाँ, और बिल्कुल उन पे- चाहती हैं, सारी चाहती हैं। हाँ। मगर वो जो है ना, मतलब मोस्टली वो जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इधर उधर ਦੇ लोग ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ औरत ਨੇ। असल में मुतासिर ही उसी मर्द से होती है कि जो उस पर डोमिनेट, सर वो इम्पोज जो उसके पीछे चले वो उसकी इज्जत ही नहीं करती, भले उसका शोहर ही क्यों ना हो। सर आपकी बात ना अधूरी रह गई, आप कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड है वो, कुछ कह रहे थे। हाँ, मिजाज में कॉम्प्लिकेशन है कि असल में वो मतलब मर्द को फॉलो भी करना चाहती है, हाँ, लेकिन साथ साथ उसके रवैयों से इस किस्म का इजहार होता रहता है, ठीक है, कि जैसे वो मर्द को पीछे लगाना चाहती है, हालांकि ऐसा है नहीं। हाँ, वो जो रवैयों का इजहार है ना, वो ज़ाहिरी तौर पर है, असल नेचर नहीं है। क्योंकि उसके बात नीचे मामला पे और चाहती है कि उसकी मानी जाए, उसकी सुनी जाए, तो वो मर्द हमेशा ही अपनी अगर करवाता है वहाँ पे मसला है। नहीं, हम तो अभी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं ना, बात मनवाना और चीज़ है। बात तो देखें, बच्चा भी चाहता है कि मेरी मानी जाए, हाँ, तो बच्चा जो है वो डोमिनेंस तो नहीं चाहता अपने वालिदैन पे, ठीक है, बात मनवाना और चीज़ है। चलें जी, मकरूह शादी यही होगी कि जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ज़िम्मेदारी हैं, वो पूरी तरह से अदा ना हो रही, यानी शोहर जो है ख़र्चा जो है वो महीने का वो नहीं देता, मिसाल कभी दे देता है कभी नहीं देता, जैसे हमारे आम तौर पे है। सर इसमें ये भी एक इशू है, जो लोग शादी करके बाहर के मुल्क चले जाते हैं, ये उसमें नहीं आता? हाँ, वो भी इसमें आ जाता है कि जी शोहर जो है वो 4-4 साल 5-5 साल यूरोप में, कनाडा में, दुबई वगैरह में बैठा है और बीवी यहाँ पर है, ससुराल की खिदमत कर रही है, ये भी मकरूह में है। सीधी सी बात है भाई, आपने शादी उससे इसलिए नहीं की कि आप उसको जो है ना वो अपने माँ बाप की खिदमत पे लगा दें और 3-3 साल जो है वो उसके पास चक्कर ही ना लगाएं, ये भी मकरूह में आ जाता है, ये भी ठीक नहीं। यानी कि लड़की वालों को पहले पता है, लेकिन वो इसलिए कर देते हैं शादी, चलो बंदा बाहर गया, पैसे सही आएंगे बस। अब इसी तरह से जो है वो कोई औरत जो है वो शादी, ओके मैंने बच्चे नहीं पैदा करने, सही बात है, ये भी गलत, ठीक है, मैंने बच्चे नहीं लेने, तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कराहत में आ जाती हैं, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी है ये उसको सर अदा इतनी सारी बातें हैं जो कि पहले डिसाइड होनी चाहिए, कोई इन पर बात ही नहीं करता इन चीज़ों पर। हाँ, अभी ज़ाहिरी बात है कि वही जो बात अभी आई है कि जहाँ शादी हो रही है तो पहले तो वो लड़का और लड़की को बिठाना चाहिए, फिर दोनों के पेरेंट्स को भी 6 बंदों को कम से कम बिठा के ना एक हफ्ते का कोर्स करवाना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें कहें कि भाई हाँ ये है जिसको आपको सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, अब इसके बाद अब आपने ये फैसला करना है तो कर लें। मलेशिया के बाद जो कंपल्सरी है 3 डे मैरिज काउंसलिंग कोर्स बिफोर निकाह, ये बहुत अच्छा है। मलेशिया के बाद लोग इसमें सर यहाँ भी शुरू करें पाकिस्तान। सर उसका टेस्ट जरूर रखेगा। नेक्स्ट क्या है, मुबाह, आम हालात में यानी शादी जो है वो मुबाह। नेक्स्ट क्या है जी, तबत्तुल, तबत्तुल से मना किया गया। तबत्तुल कहते हैं तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारना, यानी क्या कहेंगे, एक मैरिटल लाइफ है, दूसरी को क्या कहेंगे जो गैर अज़दवाजी ज़िंदगी, बग़ैर शादीशुदा की जो ज़िंदगी, हाँ बैचलर लाइफ गुजारना, ठीक है, तो उसको पसंद नहीं किया गया। अरे ये ऊपर वाला क्या था, मुबाह वाला नहीं? मुबाह में यही है कि एक तो ये देखिए ना कि वाजिब भी कब है, जब कोई वजह है, हराम भी कब है, जब कोई वजह है, जब कोई वजह नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको मुबाह ही कहेंगे, मुबाह बेहतर है, मुबाह में नहीं, अलाउड है। चलें जी, नेक्स्ट ये था कि जी तबत्तुल से मना किया गया। तबत्तुल क्या है, यानी बैचलर लाइफ गुजारना। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून आप सल्लम के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मुजर्रद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तजर्रुद की ज़िंदगी, ठीक है, अकेला रहना चाहता, बैचलर लाइफ, तो आप सल्लम ने उनको मना कर दिया था। कुरान में भी है कि ला तुहरिमू तय्यबात मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो तय्यबात अल्लाह ने हलाल किए उनको खुद ही अपने ऊपर हराम करार ना दे दो, यानी औरतें अल्लाह ने हलाल की हैं तो अब अपने ऊपर उसको हराम करार ना दे दो, ऐसी लाइफ ना गुजारो। जो मैरिटल लाइफ गुजार सकता है वो गुजारे, बस, ठीक है। तक़दीम ज़वाज अलल हज, हज पे जो है वो शादी को तरजीह देना, तो अगर आपके पास पैसे हैं, उतने पैसों से आप हज कर सकते हैं, उन्हीं से आप शादी कर सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, हाँ पहले आप शादी करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप हज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे मतलब शादी वादी इतनी नहीं चढ़ी हुई, तो बस ठीक है, जाके फिर हज कर लें, ठीक है, तो फिर जाके हज करें।
نیکسٹ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ جی ہمارے یہاں نوجوان نسل جو ہے وہ آج کل شادی سے اراض کر رہی ہے، یہ شادی کو لیٹ کر رہی ہے. یہ لیٹ میرج بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں ہو گیا ہے. اس کے پیچھے مختلف فیکٹرز ہیں، یا تو شادی ہو ہی نہیں رہی، یا میجارٹی کی تو خیر ویسے نہیں ہو رہی، آپ کہہ لیں کہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، یا ہو ہی نہیں پا رہی، یا پھر یہ بھی ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا ایک ایسی لاٹ بھی ہے جو کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، تو اس کو ترغیب دلانی چاہیے، کیونکہ ویسٹ میں ہم نے دیکھ لیا اس کا انجام کیا نکلا ہے پھر. تو اگر آپ اس کا رستہ بند کر دیں گے نا تو پھر وہ بے حیائی اور دوسرے رستوں سے جو ہے وہ خواہشات پوری ہوں گی، اور وہ جو خاندان کا ادارہ ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ انہوں نے جو اسباب ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ کہ جی حق مہر زیادہ ہے. خیر یہ ہمارے علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو حق مہر ویسے ہی کم ہوتا ہے. وہ عام طور پہ وہ کیا کہتے ہیں شرعی حق مہر، جس میں ہاں شرعی حق مہر ایسی انہوں نے وہ ایک معمولی سی رقم بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. حق مہر وہ بھی کہتے ہیں معاف کر دیں. لیکن عربوں میں یہ رواج، خاص طور پہ سعودی عرب میں ہے، وہاں بہت زیادہ حق مہر ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. تو اس وجہ سے بھی کیا ہے، پھر مردوں کی رغبت نہیں رہتی شادی میں، یار اتنا حق مہر کون ادا کرے گا. اب ہمارے ہاں کیا ہے، حق مہر کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں شادی کے جو اخراجات ہیں نا، ان کا مسئلہ ہے کہ شادی کو ہم نے ایک ایسا ایونٹ بنا دیا ہے کہ جس کے لیے اتنے ملین چاہیے اس کے خرچے پوری کرنے کے لیے. اس لیے اب وہ مرد ہمت ہی نہیں کرتے. مرد کیا، عورتیں بھی نہیں، کیونکہ وہاں آپ نے جہیز کی رسم ڈال دی اور بارات کا کھانا ڈال دیا اور رسمیں ڈال دیں. اب اتنے پیسے ہوں، وہ وہاں بھی پیرنٹس کے پاس نہیں ہیں، یہاں بھی پیرنٹس کے پاس نہیں ہے، شادی دھوم دھام سے کرنی ہے. سر یہ ویسے عجیب ایک کوگنیٹو ڈسوننس کریٹ ہوتی ہے جب ہم حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں کہ نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، تربیت دینی چاہیے، اور نکاح اس دور کے جس دور میں اتنا آسان تھا کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایک صحابی نکاح کر کے آ گئے. ایسا ہی ہے. آج کے دور میں تو بالکل سینیریو ہی ڈفرینٹ ہے. مطلب 10 لاکھ سے کم تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھوٹی منیمم لیول کی شادی ہے. بہت سمپل رکھے میرے خیال میں نا. اب ہمیں یہ ایک تحریک چلانی چاہیے کہ بس 10,000 میں نکاح ہو جائے. جب تک آپ 10,000 کے فگر پہ نہیں آئیں گے، قریب کے 2-4 لوگ بس بیٹھ کے کھانا کھا لیا، بس اتنا کافی. ریسنٹ تو میں نے یہ بھی دیکھا 20 سال کی حدیث کی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا پتا. تو اب کیا ہے کہ جی نکاح کرنے ہم نے مسجد نبی جانا ہے، فرام لاہور ٹو مسجد نبوی. مطلب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد دھوم دھام سے شادی بھی ہونی ہے. مسجد میں نکاح ہے اور دھوم دھام سے شادی ہے. صحیح، جو امیر لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ پریزیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں باقی سب کے لیے. دوسرے دیکھیں اگر کوئی اپنے طور پہ کر لے نا کہ مسجد حرم میں جا کے نکاح کر لیا، مسجد اپنے طور پہ کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پھر وہ نہ کرے نا، ایڈورٹائز نہ کرے. کرنے کے لیے تو کرتے ہیں. ہاں ایڈورٹائز کرنے کے لیے کرے گا تو پھر دیکھیں پھر لوگوں کی پھر ریاکاری میں بھی آئے گا، پھر نظر بھی لگے گی، اور بھی مطلب غریبوں کے لیے بھی جو ہے وہ آپ ایک جن کے پاس مسجد نبی میں جانے کے حیثیت نہیں ہے وہ بادشاہی مسجد کو لودا کرتے رہتے ہیں. لوگ بہرحال اصل مسئلہ یہ کہ اس کو آسان کیا جائے، مسجد میں نکاح کیا جائے، مسجد میں نکاح کیا جائے اور برادری کے چند ایک لوگ وہاں جمع ہو جائیں، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. آپ نے ضرور ان کو کھانا کھلانا ہے، بس نکاح ہو گیا، اگلے دن چھوٹا سا ولیمہ کر دیں، بس کافی ہے. سر یہ اس کے اندر 2 ایگزامپلس میں کوٹ کروں گی. ایک اسلام آباد میں مسجد ہے، انہوں نے اپنے ساتھ میرج ہال بنایا، رحمت للعالمین مسجد جو اور ایک نہیں لینا. گلبرگ میں بھی ایکسٹریم کامرس ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے. ان کا جو ٹاپ فلور ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے ود ان 1 لاکھ شادی کرنی ہے، اور جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کرنے، اپنے بزنس پہ کریں. 1 لاکھ کے اندر شادی کریں گے تو آپ یہ والی جگہ فری آف کاسٹ شادی کے لیے یوز کریں. گیسٹ بھی ان کے بہت کم ہوں گے، اور یہ بالکل دنیاوی قسم کے لوگ ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سنی علی وہاں کے ہیں، ملائیشیا کے ہیں، اور یہاں انہوں نے اپنے ایکسٹریم کامرس کے نام سے. سو میرا خیال ہے کہ جن کے پاس جگہ ہو ان کو اس چیز کو بھی، جیسے آپ نے ماشاء اللہ نیچے مسجد کا شروع کیا، اس کو بھی فوکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں میں اس کو میرج ہال کے طور پہ صرف میرج پلیس کے طور پہ وہ جو ہے آپ نکاح ادھر ہوا. لیکن اس کی کنڈیشن یہی ہوگی کہ اس سے کم کے اندر ہوگا تو، ورنہ یہ نہیں کہ یہاں ولیمہ کرتے جا کے. نہیں یہ بہت اچھا ہے. ایک تو مولوی صاحب کے پیسے بھی بچ جائیں گے آپ کے، شادی ہار کے پیسے جو آپ نے نکاح خواہ کو دینے، لیکن رجسٹریشن ابھی تک انہی کے ہاتھ میں ہے.
वो आपके उनकी पास वजह से सर होती है। रजिस्ट्रेशन नहीं है नकाह की? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन जो होती है ना वो तो जारी बात है, वो तो हुकूमती अहदेदारों के पास होती है ना, नहीं, वो मसाजिद के आइमा के पास होती है। वो हुकूमत की तरफ से असाइन होती है। अच्छा, यानी कि आपने वो नहीं करवाया हुआ? लेकिन वो इतनी मिनिमल होती है कि जो शादी के हाँ, बड़े वो एक्सपेंसेस करना, हैं हाँ। उनके अंदर कोई इतनी बड़ी तो बात नहीं है। सादा रखना चाहिए बाकी। अब तो वो जो निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं उनकी डिमांड भी बड़ी ज्यादा हो जाती है, वो 10,000 से कम नहीं नहीं, लेते। वो जब देख रहे होते हैं ना कि ये सारे खाबे चल रहे हैं, ये सारा कुछ, तो फिर उनको दें, क्यों ना दें। और इतने बड़े एक्सपेंसेस में उनको खाने पर भी इतना हक खर्च पर कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उनका- वो जो गरीब आदमी से भी वो लेते हैं। चले एक सवाल गरीब सर, और भी ले आएंगे। सर वो जो हदीस है मस्जिदों में निकाह करो, सही है वो जो कि सवाल बयान करते हैं? नहीं, वो रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन बात ठीक है कि मस्जिद में निकाह कर लें, अच्छी बात है। हाँ। बाज़ार से तो बहुत बेहतर है, ठीक है, शादी हाल से तो मस्जिद बहुत बेहतर है। और निकाह जारी बात है कि एक दीनी मजलिस है, दीनी मजलिस है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे आप एक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहे हैं, ठीक है। सर यानी वलीमा का इवेंट भी अगर कोशिश करें इसी तरह की जगह पे कर लिया जाए? वलीमा का इवेंट आप घर में करें, सादा से, हाँ घर में करें, बस 10-12 लोग हो जाएं, काफ़ी हैं। यानी आप सल्लम के ज़माने में इतने लोग होते थे वलीमे में, 10-15 लोग बस, मोहल्ले के बाद बस इससे ज़्यादा लोग नहीं होते थे। और यही बात है कि जी पता भी नहीं चलता था, किसी को पता भी नहीं चलता था कि जी उसकी शादी हो गई। चलें जी, लास्ट हम टॉपिक पढ़ लें। अच्छा, एक तो ये है कि हक महर जो है ये एक मुनासिब होना चाहिए। दूसरा ये कि शादी ब्याह के जो अखराजात हैं, ठीक है, उसको जो है वो हमें मैनेज करना चाहिए, उसको कम से कम मिनिमाइज़ करना चाहिए। इससे जो है वो निकाह आसान होगा। और निकाह आसान तहरीक ये चलानी चाहिए सब लोगों को अपने घरों में, जो है इसके लिए जो है वो मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा क्या फ़ैक्टर्स हो सकते हैं जो शादी भी रुकावट के हैं? एक बड़ा फैक्टर तो यही है कि अपने माँ बाप को, बड़े लोगों को इर्द गिर्द, ठीक है, देखते हैं अपने बड़ों को कि वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो इससे भी बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बदजान हो जाते हैं। फिर यह है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ऊंचा हो गया, ख्वाहिशात बहुत ऊंची हो गई हैं। अब लड़की भी ये सोचती है कि अच्छा ये मुझे मिलेगा आगे जाके तो मैं फिर शादी पे राज़ी होंगी, वरना मैंने क्या करना है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, अब मर्द का भी यही मामला है कि ये मुझे मिले तो मैं शादी की तरफ जाऊँ। तो वो जो अपनी ख्वाहिशात हैं ना उनको कम किया जाए। लाइफ थोड़ी सी लाइफ है, आधी ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर चुकी होती है शादी होने तक, सीधी सी बात है, ठीक है, 25-30 साल, बाकी क्या है 60 ईयर्स इतनी एज है इंसान की। और वो भी क्या है, कुछ भी नहीं है, 30 साल के हैं, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता इंसान का, लाइफ गुजर जाती है। तो ये मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजारनी है बस आपने, अल्लाह के हुक्मों के तहत। असल में पूरी लाइफ को देखने का जो आपका एक पर्सपेक्टिव है ना, वो आपका नुक्ता नज़र, कि आप उसको क्या समझ रहे हैं। अब जिन्होंने उस 30 साल को ही समझा हुआ कि बस यही है, बस जो इसमें बना लिया, खा पी लिया, बस यही ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, तो अब फिर उसके लिए डिसीजन करते करते 30 साल लगा देते हैं। और जिनको ये बताया यार है ही ज़िंदगी 30 साल की, मैंने उसके डिसीजन में 30 साल क्या लगाना है, बस करो और बस ठीक है आगे चलो। शादी के इवेंट को सर असल में बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्मों से इंस्पायर वो जो ज़िंदगी में एक मरतबा ओ भाई ज़िंदगी है कितनी तुम्हारी जो ज़िंदगी में एक बार शादी करनी है ज़िंदगी तुम्हारी कितनी है। ये जो बातें हमने की हैं, ये हम इसको इस पे कायल ना कर सकते, ना कन्वे कर सकते हैं। ऐसे कोई आदमी ये अपने मेरे घर में कोई मानने वाला नहीं है ये बात। मैं अगर अपने भाई को, बहन को या अपने बीवी बच्चों को ये बात कहूँ, वो कोई बल्कि मारना शुरू कर देंगे। यकीन जाने सब ऐसे मेरे साथ हुआ है। अपनी सिस्टर की शादी पे मैंने कहा था कि ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, वो डरा नहीं कि आराम ना बैठ आया मौली। ऐसी एक शादी में जो है हम शायद पूरा खानदान नाराज कर लें। बस ऐसे। लेकिन ये है कि ये काम करने वाला ये तहरीक चलानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेवकूफ़ों की कसरत है। देखिए वही पैसा जो आपने 15-20 लाख शादी पे लगाना है, यकीन माने एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर उसकी कोई तलाक जो है ना कोई महीने बाद ही होगी, महीने बाद होगी। और यूनिवर्सिटी के बेहतरीन स्टूडेंट्स आप कह लें, दोनों टॉपर्स, ठीक है, शादी हुई, बेहतरीन जोड़ी थी, महीने बाद तलाक हो गई, बहुत परेशान था। अच्छा परेशानी क्या थी, 18-20 लाख लग गए। वो तो गया ना ज़ाया, सीधी सी बात है, ज़ाया गया उसका भी और उस लड़की का भी, उसका भी लगा होगा। 4 मिलियन तक क्या चली गई है आम नॉर्मल एक अच्छी शादी। फ़ायदा क्या है इसका, यानी 2 हफ्ते नहीं आपकी शादियां चल रही और एक फंक्शन के ऊपर आप मिलियंस में लगा रहे हैं। ये पैसे लगाने से शादियां नहीं चलती,
شادیاں چلتی ہیں تربیت سے، کاؤنسلنگ سے، جو آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرنے سے، دین پڑھانے سے، ہاں تربیت کرنے سے، اس طرح سے گھر اس طرح سے چلتے ہیں. بہت سادگی سے کی ہوئی شادیاں چل جاتی ہیں. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنے کے جو ادارے ہیں وہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ بات سر ادارہ دراصل غلط چیز ہو جائے گا دوسری کی والدین کی ذمہ داری تو یہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ سے کرتی اسلام کا ہیں نظام بگڑا اور تو شادی کو فینٹیسی بنا دیا گیا، حالانکہ دس واز جسٹ اے پارٹ آف لائف. بس ایسے ہی ہے. اس طرح نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. آگے ہوا بگڑ گیا نا تو یہ بات جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کسی کو سمجھانا کہ میکسیمم جس پہ میں کر سکتی ہوں وہ میرے بچے ہیں یا میرا گھر ہے. ہم اپنے بہن بھائیوں کے اوپر باقی ہمارا اختیار نہیں ہوتا. بہن بھائیوں پہ اختیار اور نہیں. وہ اور موسٹ آف دی ٹائم دس ہیز ہیپنڈ اینڈ آئی ہیو سین اٹ بائی مائی سیلف کہ ہوتا کیا ہے کہ دوسروں کے لیے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بٹ وین دا ٹائم کمز آن آور سیلوز وی جسٹ لیفٹ ایوری تھنگ. ہمیں معاشرے کا جو ہے خیال آ جاتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں بہن بھائیوں کی دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. سر ایسے ہی اب کوئی کسی بھی اپنی فیملی شادی میں جائے نا، وی فیلٹ یعنی کہ آئسولیٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کوئی عجیب ہی چیز ہے، یہ کتنی کیا کچھ کر رہے ہیں. ہم کریں یا نہ کریں، اگر نہیں کرتے تو کہتے ہیں تم لوگ پتہ نہیں کہاں سے، اگر کریں تو کھیتی ماریں گے. دونوں پتہ. یعنی کہ شادی والا ایونٹ ہمارے لیے تو ایک بورنگ سے کام نہیں ہوتا، اور ہم ان کے لیے بورنگ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ چلتے رہیں. دیکھیں نا اصل میں یہی ہے کہ دانش مندی اور عقل مندی یہی ہے. تو اس معاشرے کا حصہ بن جائے، اس چیز کا حصہ بن جائے، یہ تو نہیں حصہ ہے. بننے کا ہم کوئی فائدہ strange نہیں. ہوتے ہیں ان کے لیے ویسے ہی. اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں جس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ کریں. اور جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جیسے ایک تحریک چلائی، سینکڑوں اب ہزاروں لوگ ہیں مسجد میں نکاح کرتے ہیں، سمپل بنا دیا انہوں نے، جہیز نہیں لیتے. ایک تحریک کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے. اور ان کو عقل مت دیں کہ بھائی یہی 15-20 لاکھ جو لگانا ہے اس کا کوئی ایسٹ بنا لیں، کوئی اپنا پلاٹ خرید لیں، کوئی گاڑی لے لیں، آپ کی کام آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی زیور خرید کے رکھ لیں، مشکل وقت میں کام آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.